راجہ صاحب میرے ساتھ سلمان راجہ صاحب موجود ہیں، سلمان راجہ حلیمہ کے کیس کے لیے وہ نہیں اس کیس میں آ رہے ہیں۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر، یور ٹیک آن ٹوڈے، جو آج کورٹ کا فیصلہ آیا، صرف آپ کا ایک وہ جو فیئر کامنٹ ہوتا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں کہ چیف صاحب کے ریمارکس تو بڑے سخت تھے اس کیس کے بارے میں جب انہوں نے پہلی دفعہ ریمارکس دیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر، لیکن آج آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، جو ریمارکس ہیں یا آبزرویشن کہہ لیں یا ایک لاؤڈ تھنکنگ، اونچی آواز میں ایک اپنا جو ایک ذہنی ایک عمل ہے اس کا اظہار، وہ ظاہر عدالت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور جب ایک 5 ممبر بینچ بیٹھتا ہے تو اس میں اجتماعی دانش بھی سامنے آتی ہے، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، لہٰذا معاملات جو ہیں وہ اس بات میں نظر میں جو ایک خیال جس کا اظہار کیا ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک بڑا مسلم اصول ہے کہ عبوری احکامات کسی ماتحت عدالت کے، ان میں اگر آپ نے مداخلت کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی بہت غیر معمولی واقعہ ہونا چاہیے۔ وہ عبوری حکم اتنا غلط ہو کہ کسی صورت اس کا کھڑے رہنا، یعنی آئین اور قانون کی اس حد تک خلاف ورزی ہو کہ جو سامنے نظر آ رہی ہو اور بہت ہی فاش قسم کی ہو۔ دیکھیے، اگر ایک معاملہ اوپینین کا ہو، رائے کا ہو، ہائی کورٹ نے ایک رائے قائم کی، اس رائے سے مختلف رائے کی بنیاد پہ سپریم کورٹ اس عبوری حکم میں مداخلت نہیں کرتی عام طور پر۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ رائے کی غلطی نہ ہو، وہ بالکل ایک قانون اور آئین سے انحراف ہو، بہت واضح انحراف۔ اب یہاں پر جو عبوری حکم ہے اور سزا معطلی کا حکم ایک عبوری حکم ہوتا ہے۔ سر، آر یو سرپرائز؟ لیٹ می ریفریز مائی کوسچن، آپ کو کوئی سرپرائز ہے آج کے فیصلے پر راجہ صاحب؟ دیکھیں، جو قانون ہے ہمارے ملک کا مسلم، اس کی روح سے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے آج کے فیصلے کو ان آبزرویشنز کے ساتھ ملا کر ہمارے سامنے رکھا، ظاہر ایک سننے والے دیکھنے والے کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آبزرویشنز ہیں عدالت کی، جو لاؤڈ تھنکنگ ہے، اس کو پس پشت کر دینا چاہیے۔ اصل میں بات فیصلہ ہوتا ہے جب 5 جج صاحبان بیٹھ کر اپنا ذہن مرکوز کرتے ہیں سامنے جو واقعات اور قانون ہیں، اور عبوری حکم کے حوالے سے جو ہمارے قوانین ہیں، جو ہماری روایت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو بالکل کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ سزا معطلی ایک طرح سے عبوری ایک حکم ہے، اور ایک شخص کو کیوں جیل میں واپس ڈالا جائے جب ایک ہائی کورٹ کی محترم عدالت نے یہ سمجھا ہے کہ اس کو آزاد رکھنا بہتر ہے۔ بالآخر اگر اپیل کا فیصلہ خلاف ہوتا ہے تو ظاہر ہے جیل تو موجود ہے، پھر وہ چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سزا سے بچ جائیں گے اگر مین اپیل میں فیصلہ خلاف ہوتا ہے۔ لہٰذا عبوری حکم میں اور سزا معطلی کے حکم میں مداخلت جو ہے وہ کم کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ سلمان اکمل راجہ صاحب۔ ان کا خیال ہے کہ کوئی تعجب کی بات نہیں، مروجہ قانون کے مطابق یا طریقہ کار کے مطابق ہے۔ جو زہیر صاحب آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم عدالتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، میں صرف آپ کی خاطر، آپ کی محبت، آپ خوش ہیں، ذرا سن لیں آپ کی لیڈرشپ عدالتوں کا کتنا احترام کرتے رہے فیصلہ آنے کے بعد، صرف آپ کے لیے، یہ صرف آپ کے لیے۔ چلائیں جی۔ 5 معزز جج ایک جنبش قلم سے آپ کے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں۔ پاناما کیس میں جو منصف تھے وہ خود مدعی بن گئے، وہ منصف نہیں رہے۔ 5 لوگوں نے نواز شریف کو رسوا کر کے اس دفتر سے باہر نکال دیا۔ قانون کی کرسی پہ بیٹھنے والے جب فریق بن جائیں تو وہاں دلائل اور ثبوت کی کوئی حیثیت نہیں کہ یہ جج صاحبان بغض سے بھرے بیٹھے ہیں۔ اگر مجھ پہ اس طرح کا کوئی الزام لگاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا منہ دھو کر آئے۔ ایک فیصلے نے جو 5 ججوں نے کیا ہے وہ ستیہ ناش ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ جج ہمارے خلاف اس طرح کے فیصلے دیں اور ہم سر تسلیم خم کر لیں، نواز شریف اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ 20 کروڑ لوگوں کی رائے پر 3 یا 2 یا 5 لوگ اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے۔ ججز جو ہے بینچ پہ بیٹھے ہوئے 5 ججز پٹیشنر کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ پاناما بینچ کے ججوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی رکھی۔